الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وحمده عز للحامدين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم وأبجحروا به إنه عليم بذات الصدور. صلوات. سلسلہ کلام کی 13ویں تقریر ہے جو آپ کی خدمت میں ہدیہ کی جا رہی ہے. میں اپنے تمام سننے والوں کی اس میں سماعت کا قائل ہوں اور اس امر کو آغاز تقریر ہی میں پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ کوتاہی میری ہی طرف سے رہتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک صورت درس ہے ہم سب کے لیے یہ محفل، لہذا کسی بھی طرح میں فقط یہ نہیں سمجھتا کہ میں مدرس ہوں، بلکہ ہمارے سننے والے جو انتہائی مضبوط سماعت رکھتے ہیں وہ خود بھی اس منزل پر ہیں کہ چاہیں تو جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ بھی گفتگو کر سکتے ہیں. میں ظاہر ہے کہ ایک کوشش کر رہا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے، اور کل کی تقریر اگر آپ کے پیش نظر ہے کچھ تاخیر کے ساتھ بھی تھی اور کچھ عجلت میں بھی رہی، لیکن ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت شاید پنہا ہوتی ہے اور میں اس کا قائل ہوں. گفتگو یہی ہو رہی تھی کہ خوف الہی، خشیہ الہی یا فلسفہ خشیہ، یہ عربی طریقہ ہے، یعنی آخر میں جہاں تائے مدبرہ ہو، گولتے جس کو کہتے ہیں، تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ اس کو وہ پوری طرح سے پروناؤنس نہیں کرتے، لیکن اردو میں اس گولتے کو کھول دیا جاتا ہے اور خشیت پڑھا جاتا ہے. عربی میں ظاہر ہے کہ اس کو خشیہ ہی پڑھا جائے. یہ ظاہر ہے کہ اہم ترین لفظ ہے قرآن کے ڈکشن کا، قرآنی فکر میں انتہائی اہم لفظ ہے اور اس پر نظر رکھنی لازمی ہے. کل اس تعلق سے میں نے سورہ مبارک مائدہ جو کلام مجید کا 5واں سورہ ہے، گو کہ مدنی سورہ ہے، بلکہ اگر میں یہاں تک کہوں آپ سے کہ ایسا مدنی سورہ جو قرآن کے 114 سوروں میں آخری 3 سوروں میں جن کا شمار ہوتا ہو، یعنی مائدہ، توبہ اور نصر. میں ظاہر ہے کہ اس تعلق سے اس ترتیب پر اس لیے نظر رکھتا ہوں کہ اس سے آپ کو نزولی کیفیت معلوم ہو جائے گی. میں ہمارے سننے والوں کو صرف ایک
بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو، کہ دیکھیے نزولی ترتیب پر نظر رکھنا کیوں لازمی ہے؟ اس لیے کہ اس سے مزاج قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ اگر آپ قرآنی مزاج کے آشنا ہونا چاہتے ہیں تو نزولی ترتیب پر نظر رکھیے، وگرنہ کہیں آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ مائدہ کو یہ سمجھ کر پڑھیں کہ یہ کلام مجید میں نزولی ترتیب میں 112واں سورہ ہے، نہیں، اس طرح نہیں، لیکن صرف جو اذہان ایک تجسس رکھتے ہیں اور تحقیق کی جانب مائل ہیں ان کے تعلق سے گفتگو کرتا ہوں تو یہ کہتا ہوں، وگرنہ ظاہر ہے جس طرح سے قرآن جس ترتیب میں ہے اسی ترتیب میں پڑھا بھی جاتا ہے، مگر جہاں ارشاد ہو رہا ہو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، کل یہ ہماری گفتگو تھی، آج کے دن الیوم، یوم کیا ہے؟ ال کا اضافہ ہوا، ایک مخصوص دن کی بات ہو رہی ہے، ایک مخصوص دن کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ آج کے دن کافر مایوس ہو گئے اپنے دین سے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، ظاہر ہے ان کا کیا دین؟ تمہارا ہی دین ہے جو اصل دین ہے، اس سے مایوسی ان کو ہو گئی، اور اب فلا تخشوہم، اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، واخشونی، مجھ سے ڈرو، یہ حکم ہے پروردگار علی اعلیٰ کا۔ میں ظاہر ہے کہ آپ کی خدمت میں جب اس آیت کو پیش کر رہا تھا تو میرے ذہن میں خشیہ الہی پیش نظر تھا، اور اس تعلق سے میں نے یہ بھی عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیے یہ وہ خشیہ الہی ہے کہ جس کو اگر پیش نظر آج رکھیں آپ، ایک مرتبہ بابا علیہ وسلم بھائی اس کا کیا کرنا ہے بتائیے؟ بابا سے بلند صلی میں اپنی یعنی بہنوں سے کوئی وہ نہیں، لیکن صرف اتنی گزارش ہے میری کہ یا تو میری تقریر سے پہلے اپنے درس کو قائم کر لیں یا میری تقریر کے بعد اپنے درس کو قائم کر لیں۔ کل 30 دقیقوں کی یہ بمشکل تقریر ہوتی ہے جس کو 7:35 تک مجھے ختم کر دینا ہوتا ہے، تو اس تعلق سے اگر کل سے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، آج کی حد تک مناسب ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب میں بولتا ہوں تو میری ایک سماعت ہے جو خود متاثر رہتی ہے اس تعلق سے، تو اس لیے کل سے اس کو اگر ذرا سا دیکھ لیا جائے، نہ ان کو اس کا علم ہوگا پیشگی، نہ مجھے اس کا علم تھا پیشگی، تو ظاہر اس تعلق سے آج تو ہم کسی نہ کسی طرح سے اس سلسلے کو قائم رکھیں گے اور باقی رکھیں گے، لیکن کل سے ذرا سی اس کو اس صورت کو پیش نظر رکھا جائے۔ میں جب آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کافر مایوس ہوا، کیوں مایوس ہوا؟ اس لیے کہ تکمیل دین ہو گئی، اور نہ صرف یہ کہ دین کی تکمیل بلکہ نعمت کا اتمام، نہ صرف یہ کہ نعمت کا اتمام بلکہ اسلام کو بحیثیت دین پروردگار علی اعلیٰ نے پسند کر لیا۔ یہ ہے آیت تکمیل دین جس کا میں نے تذکرہ کرا کے خدمت میں کیا تھا، عرض کیا تھا۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، تمہارے دین سے کافر مایوس ہو گئے۔ میرے لیے لمحہ فکریہ اس آیت میں ایک ہے، اور میں اپنے نوجوانوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کامنٹری کو جا کے دیکھیں قرآن مجید کے اس سورے کو پڑھتے ہوئے، خاص طور پہ اس آیت میں۔ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ کیا دن؟ 11 ہجری۔ میں تاریخ میں نہیں جاتا، میں اگر یہ کہوں کہ 18 دن ہے، نہیں، چھوڑ دیجیے اس کو، ہجری سن لے لیں تو یوں سمجھیے کہ 10 ہجری، 11 ہجری تو ظاہر ہے کہ ہم جب کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یا تو ماہ سفر ہے یا ماہ ربیع الاول، جیسا بھی مسلمانوں نے اپنے طور پر طے کیا ہے، قطعی مرتبت کے ارتحال کے تعلق سے، وصال کے تعلق سے، شہادت کے تعلق سے اس مہینے کو سامنے رکھ کر 11 ہجری کہا جاتا ہے، وگرنہ 11 ہجری ظاہر ہے کہ ابھی شروع ہی ہوا ہے۔
11 ہجری ختم نہیں ہوئے، 10 مہینے 11 ہجری کے باقی ہیں۔ اصل میں حیات طیبہ کو جب کبھی آپ ٹریس کرتے ہیں تو ایکٹیولی 10 ہجری تک ٹریس کی جاتی ہے حیات طیبہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذی الحج کا مہینہ ہے، حجۃ الوداع ہے، آخری حج فرما چکے ہیں، واپس آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو طبیعت گراں ہو رہی ہے اور آپ کی صحت مسلسل متاثر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نتیجے میں پھر ظاہر ہے کہ سفر کا مہینہ یا ربیع الاول کا مہینہ، جیسے جس کا جو عقیدہ ہو، یا 28 سفر کے قریب کوئی سمجھتا ہو یا 12 ربیع الاول کے تعلق سے کوئی جانتا ہو، بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ 10 ہجری میں پروردگار علی اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گیا ہمارے دین سے۔ 1429 ہجری میں ہم بیٹھے ہیں، یہی کفر ہے، یہی کفران ہے، یہی کافر ہے، اور اپنے طور پر یہ مسلمانوں کے مقابلے پر آ کر یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم کیا اور تمہاری حیثیت کیا، تم کیا اور تمہاری حقیقت کیا، یا یہ کہیے کہ پیغام میں اثر نہیں تھا، یا یہ کہیے پیغام پر میں اثر نہیں تھا، یا یہ کہیے کہ خدا کی حکمتیں 1000-1200 برس کی ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کی نہیں ہوتی۔ کیا پسند کریں گے آپ اپنے لیے؟ یہ طے کر لیجیے اپنے لیے، جو آپ طے کرنا چاہیں آج اس پر گفتگو ہوگی کہ 3 ہی صورتیں ہیں، یا تو کہیے کہ پیغام میں اثر نہیں تھا، یا کہیے پیغام پر میں اثر نہیں تھا، یا یہ کہیے کہ خدا کی خود مصلحتیں یا حکمتیں وہ اتنی زمانی اور مکانی ہوتی ہیں کہ اس کو خود 1000-1200 برس کے یعنی وہ سمجھیے کہ جو سال ہیں، جو گزرنے والے سال ہیں، خود وہ نہیں جانتا تھا، نعوذ باللہ۔ کیا ایسا ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا، ڈیفینیٹ ٹرمز میں آیت ہے، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، یہ مایوس ہو گئے۔ یہ مایوسی کے بعد 1429 میں امید کی جو لہر دوڑ رہی ہے کفر کے تعلق سے، کفران کے تعلق سے، طغیان کے تعلق سے، اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے؟ اس کا رسول ہے؟ اس کا پیغام ہے؟ نہیں۔ صاحبان عقل جہاں جمع ہو وہاں ایک بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے، نہ پیغام میں کوئی کمی ہے، نہ پیغام پر سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، نہ پیغام کا دینے والا گویا اس منزل پر ہے کہ آپ چارج کریں اسے یہ کہہ کے کہ اس کو تو اپنی مصلحتوں کا علم نہیں تھا، گویا نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے مسلمان 2 چیزوں سے محروم ہو گیا ان 1200 برسوں میں، 2 چیزوں سے محرومی ہے جس کے نتیجے میں آج کفر آپ کے مقابلے پر ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ یہودیت کی صورت میں ہو، وہ کرسچینٹی کی صورت میں ہو۔ ظاہر ہے کہ ہم کفر اس لیے کہتے ہیں کہ توحید میں تثلیث کے قائل ہیں، ایک اللہ کو اللہ نہیں کہتے، اس کی وحدانیت کو یقین نہیں رکھتے، جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ روح القدس، ظاہر خدا اللہ تو نہیں، روح القدس، اور ظاہر کہ اس تعلق سے بیٹا۔ تو 2 چیزوں پر یعنی 2 محاذوں پر یعنی 2 فرنٹس پر آپ کمزور ہوئے تو یہ کفر ایک مرتبہ آپ کے مقابلے میں آگے کھڑا ہوا۔ پہلا فرنٹ جس نے آپ کو کمزور کیا وہ آپ کا اپنا عمل تھا، اور وہ عمل کیا؟ آپ نے دوری اختیار کی خوف الہی سے، یعنی جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں نا، خشیت اللہ، دیکھیے کیا ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی۔ جو کافر مایوس ہو رہا ہے کہ تمہارے دین سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ خوف الہی ہے۔ یہ خوف الہی تھا جس کے نتیجے میں کافر 10 ہجری میں مایوس ہو چکا تھا، یعنی یہ خشیہ منزل کمال پر تھا 10 ہجری میں کہ تکیہ کرنے والے، بھروسہ کرنے والے آپس میں ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے، اس کی ذات پہ کامل بھروسہ جس نے کفار کی صفوں میں ایک ہلچل پیدا کر، نہ صرف یہ کہ ہلچل پیدا کی بلکہ
کفار تتر بتر ہو گئے، کفار منتشر ہو گئے، یعنی کفر کے سینے میں جو انی ہے گڑی ہوئی 10 ہجری میں، وہ خشیہ الہی کی علی تھی. دنیا اس کو علی کی تلوار کہہ رہی تھی. میں عرض کروں آپ سے، دنیا اس کو علی کی تلوار کہہ رہی تھی کہ بدر میں، خندق میں، احد میں، خیبر میں، حدیبیہ کی منزل پہ، فتح مکہ کی منزل پہ تلوار نہیں چلی ہے، صرف حبل کو توڑا ہے چڑھ کے دوش محمد پر. لیکن چونکہ خوف خدا کا وہ عالم تھا، خشیہ الہی کا وہ کمال تھا کہ کیفیت یہ ہوئی کہ لرزہ باندام کفر ہو کے رہ گیا. تو 10 ہجری میں اعلان کرنا پڑا کہ دیکھو دیکھو، یاد رکھو، یہ خوف خدا بندی ہے جو انہیں زیر کر رہا ہے، کوئی اور چاہے نہیں. اپنی مسل پاور پہ بھروسہ نہیں کرنا ان کے مقابلے پر، اس لیے کہ تم اگر اپنی ظاہری طاقت پہ بھروسہ کرو گے تو یاد رکھو 313 تم لاتے ہو، 900 سے زائد یہ لاتے ہیں. تم 1000 لاتے ہو، یہ 5000 لاتے ہیں. تم کبھی 3000 کے ساتھ آتے ہو، یہ 10,000 لاتے ہیں. تو مسل پاور پہ تو بھروسہ نہیں کرنا، اپنی طبیعی قوتوں پر بھروسہ کر کے کفر کے سامنے نہیں کھڑے رہنا. ایک اصول دیا تھا 10 ہجری میں. میں اپنے سننے والوں سے تقاضا کرتا ہوں اس کو ایویلویٹ کریں، اپنے طور پہ جا کے اس کا مطالعہ کریں. کیا میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اس زمانے کے لیے صحیح تھا اور اس زمانے کے لیے غلط ہے، تو پھر یہ پیغام آفاقی نہیں ہو سکتا. آپ قرآن کے تعلق سے پھر یہ حکمت الگ کر دیں، یہ نہ کہیں کہ یہ آفاقی پیغام. بھائی یونیورسلٹی آفاقیت پیغام کی اسی صورت میں باقی ہے کہ جو قول 10 ہجری میں درست ہے وہ قیامت تک درست رہے گا. یہی ایمان ہے نا، ہم مسلمان ہیں، یہ ایمان ہے ہمارا. یعنی ربطی برابر تبدیلی ممکن نہیں ہے پیغام میں، نہ معنی میں، نہ مفہوم میں، نہ کلام میں، کسی گنجائش کے نتیجے میں. گو کہ وہ گنجائش اجتہاد ہی کیوں نہ ہو، یعنی قرآن کے مقابلے میں اجتہاد نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہم اجتہاد کریں گے اس آیت کے مقابلے پر، کہ یہ وہ دور تھا کہ ظاہر ہے کہ اپنی ہیبت دکھا رہے تھے. حجۃ الوداع آخری حج، 10,000 آدمی ساتھ تھے، لہذا ایک مرتبہ خوف طاری ہو گیا کفار کے دل پر اور کفر لرزہ باندام ہو کے رہ گیا جب اس نے اتنا مجمع یا موہ کثیر دیکھا. یہ یعنی فزیکل اپیئرنس کو دیکھ کے کافر مغلوب ہو رہا تھا ایسا تو نہیں تھا. آپ کے اجتماع کو دیکھ کے کیا کافر مغلوب ہو رہا تھا؟ نہیں، وہاں بھی کثرت میں قلت تھی. جتنے تھے اتنے مسلمان تھے، بس مسلمان تھے. مسلمان کہ جس کا یوں سمجھیے کہ مقام تسلیم و رضا کی منزل پہ فقط لسان تک، زبان تک، اس سے زیادہ نہیں. امبوہ کثیر کو دیکھا تو یہ نہیں سمجھیے کہ بس سبھی صاحب ایمان تھے، نہیں، بلکہ کیفیت یہ ہے کہ ان میں مٹھی بھر ہوں گے اتنے ہی جتنے بدر میں، جتنے احد میں، جتنے خندق میں، جتنے خیبر میں، جتنے فتح مکہ کے دن. ظاہر ہے کہ فتح مکہ سے بہتر تو کوئی مثال نہیں ہے کہ جو تلوار کو دیکھے اور اسلام لائے وہ ابو سفیانیت جو مسلمانوں میں پھر رہی اور چلتی رہی. آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے، تلوار کو دیکھا تو تسلیم کی منزل پہ آتا. یہ تلوار نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا. اسی لیے کہنا پڑا آج سے تم میرے آزاد کردہ ہو. اگر پابند بنانا چاہتے تو پابند بناتے، مگر دلوں سے واقف تھے کہ یہ پابند رہنے والی قوم ہی نہیں ہے، اس کو تو آزادی دے دو. تو وہ آزادی جو ابو سفیانیت کو ملی وہ مسلمانوں میں نسلاً بعد نسل چلتی رہی. تو اب جو اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں وہ وہاں کے آزاد کردہ ہیں، یہاں کے آزاد کردہ نہیں ہے.
اپنے قول و فعل کے تم ذمہ دار ہو. تھوڑی دیر کے لیے اگر آتے ہو تو آ جاؤ. آج وہ نہیں ماننا, آج ہم نہیں چاہتے کہ تلوار چلے. تو تاریخ میں ظاہر ہے کہ وہ ایک ڈاکومنٹ ہو گئے. میں عرض یہ کروں, مسلمانوں نے ان 1400 برسوں میں جس چیز کو لوز کیا, جس کے نتیجے میں کفر آج آپ کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے کھڑا ہوا, وہ ہے خشیت اللہ, خوف الہی. یہ خوف الہی اب آپ کو دوسری منزل پہ لے جاتا ہے, اس کو بھی نہ بھولیے, وہ ہے تقویٰ. خوف ہوگا تو تقویٰ ہوگا. خوف الہی نہیں, تقویٰ نہیں. یعنی خدا کا خوف نہیں تو اس کے حکم پر عمل پیرا ہونا کیا مانی. لیکن خوف خدا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہوگی. سر دہانن, یہ جو سر ہے نا اس کو جھکانا ہے, مگر خوف الہی کے نتیجے میں, خوف الہی کے نتیجے میں یہ دو چیزوں کی کمی نے آج آپ کو اس منزل پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ کافر آپ کے مقابلے پر ہے. اب گفتگو کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرفیت ڈائلاگ کر رہے ہیں, ان سے گفتگو کرنا, ان سے کچھ گفتگو ہو جائے, ان سے کچھ بات ہو جائے. وہ کہ جن کے لیے قرآن نے کہہ دیا کہ یہ آج تمہارے دین سے مایوس ہو گئے, تو اس کا مطلب تو یہ تھا نا کہ کیریکٹر بلڈنگ چاہیے تھی. 1400 برس میں ہمیں عمارتیں تعمیر نہیں کرنی تھی, اخلاق بنانے تھے, عادات کو استوار کرنا تھا. 1400 برس میں عمارتیں تو خوب بنی, لیکن جو زوال اور انحطاط اخلاقیات کو نصیب ہوا اس کے کیا کہنے کہ آج جن کے مقابلے پہ اعلان کیا تھا پروردگار علی اعلیٰ نے کہ وہ تم سے مایوس ہو گئے, آج آپ کی اپنی اخلاقی کمی اور قوت ایمانی کی قلت کے سبب آج آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. جن کو راندہ درگاہ کر دیا ہو رسول نے, اللہ کے رسول نے, ان کے ساتھ آپ بیٹھ کر گفتگو کے لیے آمادہ ہیں. کمزوری نہ دین کی ہے نہ دیانت کی ہے, کمزوری نہ پیام کی ہے نہ پیام بری کی ہے, کمزوری ہے وہ مسلمانوں کی ہے. اپنی کمزوری کو آج اس طریقے سے کور اپ کرتے ہیں کہ مل جانا صحیح ہے, بیٹھنا صحیح ہے, ان کے خلاف اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, ان کے خلاف یہ طرز عمل روا نہیں رکھنا چاہیے. آپ نہ رکھیں اس لیے کہ آپ کمزور ہیں. یہ کمزوری ہے جو آپ کو بار بار اس بات کے لیے آمادہ کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو ہو. کیا اللہ کے لیے کمی تھی اس وقت کہنا کہ جب کبھی تم پہ مشکل وقت آ جائے تو دیکھو کفر کے لیے دروازے کھول دینا؟ نہیں, بالکل نہیں, ہو نہیں سکتا, ممکن نہیں. اس لیے کہ جن کو روز ازل نکالا ملا اسی کی ایک تصویر تھی ابو سفیانیت, اور اگر وہ تصویر اس دور میں بھی کسی صورت باقی ہے تو اس سے مکالمہ نہیں ہے, مجادلہ نہیں ہے, مباحثہ نہیں ہے, کسی صورت مباہلہ نہیں ہے, بلکہ ایک ہی بات ہے, اور وہ بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں ان کیریکٹر, ان پرسنالٹی. اس لیے کہ قرآن نے کہا دیکھو یہ بھی یاد رکھو کہ یہ ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے, ہر شخص اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ ڈرتا ہر کس و ناکس ہے کہ اللہ سے, کیا اللہ کے خوف میں ہر شخص مبتلا رہتا ہے, کیا اللہ کا خوف ہر شخص پہ طاری رہتا ہے؟ نہیں. یہ خوف الہی وتیرہ طریقہ ہے علماء کا, صاحبان علم کا. جتنا بڑا عالم ہوگا اتنے بڑے خوف میں مبتلا ہوگا اللہ کے تعلق سے. کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. جتنا یاد رکھے میرا یہ جملہ, میرے نوجوان یاد رکھے, جہاں خوف الہی نہ پائے سمجھے کہ علم ہی نہیں, چاہے کہ لفظ عالم, چاہے کہ علماء نہیں. علماء سو تو ہو سکتے ہیں, علماء حق نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ عالم حق وہی ہے کہ جس میں خوف الہی کا درجہ ادب موجود ہو.
بدرجہ کمال ہو جو اپنے آپ کو یہ کہے کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، وہ سب کچھ ہے، عالم نہیں ہے، عالم نہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ ہیں صاحبان علم کہ جو خوف الہی میں مسلسل رہتے ہیں۔ کوئی ایسی گھڑی ان پہ نہیں آتی، کوئی رات کا ایسا لمحہ نہیں آتا جس میں وہ اللہ کے خوف میں نہیں رہتے، نہیں۔ 24 ساعتیں اگر ایک دن کی ہیں تو ہر ساتھ، ہر دقیقہ، ہر ثانیہ، ہر لمحہ، ہر آن خوف الہی ہے، خوف الہی، خوف الہی۔ یہ خوف الہی کو ترک نہیں کرتے، یہ متروک شے نہیں ہے، بلکہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ یہ عبا جو نظر آتی ہے یہ عبا نہیں ہے، یہ خوف الہی کی چادر ہے جو کاندھوں میں پڑی ہے۔ یہ وہ علماء ہیں، اس سلسلے میں آپ ہیں، اس سلسلے میں آپ ہیں۔ جب آپ اس سلسلے میں ہیں تو یاد رکھیے کہ پھر ایسوں کے لیے خدا نے کہا واللہ عزیز غفور، یاد رکھو یہ اللہ ہی ہے جو عزیز بھی ہے غفور بھی ہے۔ کیا حکمت ہے میرے مالک؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے بعد یہ دو صفتیں اپنی تو نے جو رکھنی ہیں، ان اللہ عزیز الغفور، عزیز زبردست، غفور ظاہر ہے کہ معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا اس تعلق سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ڈر رہے ہیں اس سے، یعنی خوف الہی میں جو سرشار ہے، یہ سرشاری ہے، یہ خوف الہی ڈر کے معنوں میں نہیں، یہ سرشاری کے معنوں میں۔ اگر یہ سرشاری کے لفظ کو آپ ہٹا دیں تو ایسا ہی خوف ہے جیسے جان کا خوف، مال کا خوف، لیکن جو سرشاری کا لفظ ہے، اگر سرشاری کے لفظ کو آپ ڈال دیں تو محسوس کریں گے کہ یہ اختیاری خوف ہے، یہ جبری خوف نہیں ہے، یہ باہر سے مسلط کیا گیا خوف نہیں ہے، یہ میں اختیار کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو صاحب قدرت جانتا ہوں، اس لیے کہ سمجھتا ہوں جو کچھ ہے اس کے اختیار میں ہے، یہ میرے اختیار میں ہے۔ وہ سب کرنے والا ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ہے، مگر میرے اختیار میں صرف اتنا کہ میں اس کے خوف میں سرشار رہوں۔ اس کی خوف، اس کا خوف اور اس خوف کی سرشاری مجھے ہر در سے اور ہر گھر سے دور کر دے گی۔ اب میں کسی کے آگے سر جھکانے والا نہیں ہوں، میں کسی کے آگے سر جھکانے والا نہیں ہوں، اور یہ خوف نتیجہ ہے انتہائی محبت کا۔ جب تک اپنے پیدا کرنے والے سے محبت نہ کی جائے اس وقت تک یہ خوف دل میں راسخ ہی نہیں ہوتا، یہ راسخ ہی نہیں ہوتا۔ تو عالم کی پہچان کیا؟ عالم کی پہچان یہ کہ اپنے آپ کو سرشار پاتا ہے خوف الہی میں، اور یہ خوف الہی نتیجہ ہے حب الہی کا، یعنی حب الہی وہ جس کے نتیجے میں اب وہ ہر آن فنا فی اللہ کی منزل پر ہے، اپنے آپ کو فنا کر دوں گا اس کے دروازے پر، اس کے احاطے میں، اس کی چوکھٹ پہ، اس کے گھر پر میں اپنے آپ کو فنا کر دوں گا۔ تو سب سے زیادہ چاہنے یا چاہے جانے کی دلیل یہ ہے، کوئی اگر کہے محبت ہے تو محبت امتحان مانگتی ہے، اور اگر امتحان دینے کے لیے انسان تیار ہو جائے تو یاد رکھے امتحان فنا کے بغیر نہیں ہے، بقا میں امتحان نہیں ہے۔ آپ فنا اختیار کیجئے، بقا کی منزل پہ لانا وہ ہے، وہ بقا کی منزل پہ لانے والا ہے۔ آپ کا اختیار فنا، آپ کا اختیار فنا ہو جانا، اس کا اختیار جو جبروتی اختیار ہے جس میں کل کی کل قدرت آیا ہے، وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھے گا۔ یعنی اب محبت کی منزل پر اگر انسان اپنے آپ کو پاتا ہے تو پھر اب دنیا نہ کہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ آخری چند جملے ہیں، دنیا نہیں کہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، نہیں، وہ دیکھو وہ شخص اللہ سے محبت کرتا ہے، نہیں، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یا نہیں، خود اللہ گواہی دے کہ وہ محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یہ ایسی منزل ہے کہ جس کے بعد دیکھیے خشیت اللہ، حب اللہ،
فنا فی اللہ، یہ منزلیں آپ کے ذہن میں ہیں؟ اگر یہ منزلیں آپ کی ذہن میں ہیں تو یاد رکھیے یہ اتنا مشکل کام کہ دنیا سمجھتی ہے بہت آسان ہے، خالی کہہ دینا کافی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ ہی کو تو نہیں کہنا ہے، آپ ہی کو تو نہیں کہنا، اور آپ کہے جا رہے ہیں۔ آپ ہی کو نہیں کہنا ہے، دنیا ابھی اس فکر و فلسفے سے واقف بھی نہیں ہے، اور آپ ہی کہنا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ نہیں، وہ کہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ کہے، اور وہ کس کو کہتا ہے؟ وہ ایک ہی کو کہتا ہے سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ قوم یحبهم ویحبونہ۔ تم میں سے کوئی اگر مرتد ہو جائے، ہمارے دروازے پہ آ کے پھر جائے، ہمارے پاس سے دوڑ جائے اور اپنے دین سے ایک مرتبہ چہرے کو پلٹ دے، تو پرواہ نہیں ہے اس کو اس بات کی کہ کون اپنا چہرہ پلٹ رہا ہے، کون منہ موڑ کے جا رہا ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ بہت جلد قوم کو لائے گا، یحبهم ویحبونہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ ہمارے کہنے سے کام نہیں چلے گا، ہمارے کہنے سے کام چلے گا، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، دلیل چاہیے اس کے لیے، دلیل چاہیے۔ اگر دلیل عمل کی صورت میں تو آپ عمل کو قبول نہیں کرتے، آپ عمل کو فقط پہنچاتے ہیں۔ اس عمل کو پہنچانے کے نتیجے میں اگر کوئی کہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو نہیں، جب تک آواز وہاں سے نہ آئے، جب تک آواز وہاں سے نہ آئے، اس وقت تک یہ طرفین کی محبت نہیں ہوتی۔ علی کا کام یاد رکھیے، آخری جملہ، علی کا کام تلوار چلانا تھا، قطع نظر اس سے کہ دنیا کیا کہتی ہے، مگر آواز وہاں سے آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، جو پریشان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا کر، بے روزگار میں روزی مہیا کر، پروردگار میں کوئی غم نہ دے سوا ہمیں آل محمد کی تعظیم فرما، ان پہ حجت۔